دوستوں، دنیا میں اس وقت 56 اسلامی ریاستیں ہیں اور لگ بھگ 1.8 ارب مسلمان، جو دنیا کی گلوبل پاپولیشن کا 24% حصہ بنتا ہے۔ اور دنیا میں صرف 14 ملین یعنی 1 کروڑ 40 لاکھ یہودی ہیں، جو دنیا کی پاپولیشن کا 0.2% بنتا ہے۔ مسلمانوں کی اتنی زیادہ آبادی کے باوجود بھی اسرائیل کا وجود میں آنا اور یہودیوں کا مسلمانوں کے اتنے مقدس مقام پر قابض ہونا بے شک ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخی واقعات کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کیسے ہوا اور اسلام میں مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی یروشلم شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل انفو انسپیکٹر کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں، تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ مسجد اقصیٰ کی بات کریں تو مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2000 عیسوی میں الاقصیٰ انتفاضہ کے آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ بیت الحلم اور الخلیل کے جنوب میں اور رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ مسجد اقصیٰ کا کل رقبہ 40,104 مربع کلومیٹر ہے۔ مسجد اقصیٰ کے کئی نام ہیں، جیسے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور مسجد ایلیا۔ بیت المقدس کے اہم شہر القدس، الخلیل، نابلس، غزہ، الناصر، رام اللہ، لد اور اسکلان ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ 620 عیسوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی۔ اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلے تعمیر کس نے کی؟ اس سلسلے میں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے تعمیر کرایا۔ تو دراصل وہ تعمیر نہیں، تجدید تھا، کیونکہ مسجد اقصیٰ پہلے سے موجود تھی، جیسا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر میں کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ مسجد اقصیٰ سے متعلق امت مسلمہ کا عقیدہ۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کی میراث کے حقیقی وارث ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اسے روئے زمین پر دوسری مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسرا اور معراج کی سرزمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لائے گئے۔ پھر اس مسجد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ القدس 3 عظیم شہروں میں سے تیسرا عظیم شہر ہے۔ یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ یہ فتنوں کے وقت مسلمانوں کی جائے پناہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے مسلمان بیت المقدس میں پناہ لیں گے اور دجال اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ بیت المقدس کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبادت کی نیت سے سفر صرف 3 مساجد کی طرف کیا جا سکتا ہے: مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد اقصیٰ میں 4 نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ بیت المقدس منشر و محشر کی سرزمین ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کوئی خاص بات بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ محشر یعنی حساب کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی جگہ اور منشر یعنی لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی جگہ ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی فضائل بیت المقدس بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الاسراء میں مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔
امام بخاری نے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 مہینے یا 17 مہینے نماز ادا کی۔ پھر ہم کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا، لیکن تحویل قبلہ نے اس کے مقام و مرتبے کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کی عظیم قدر و قیمت مسلمانوں کے دلوں میں اور شریعت اسلام میں باقی رہی۔ مسجد اقصیٰ کو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ تمام مساجد پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ حضرت میمونہ بنت سعد فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم کو بیت المقدس کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حشر و نشر کی زمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نماز بیت المقدس میں 4 نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ وہ بھی نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 250 نماز کے برابر ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ مسجد اقصیٰ ہی روئے زمین پر وہ واحد جگہ ہے جہاں تاریخ انسانی کا سب سے بڑا اجتماع ہوا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خدا کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسول جمع ہوئے، اور پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ الاسریٰ میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصیٰ ہی وہ مقام ہے جس میں مومنین دجال سے بچ کر پناہ لیں گے اور وہ اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ وہ 40 صبحیں ٹھہرے گا، اس کی حکومت ہر جگہ قائم ہو جائے گی سوائے 4 مساجد کے، کعبہ مقدسہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور طور۔ یہ بات بھی معلوم ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو فلسطین میں باب لد کے پاس پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ تنازع مسجد اقصیٰ کی مختصر تاریخ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی اور اس کی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی، اس لیے یہودی بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں مملکت اسلامیہ کا دارالسلطنت بیت المقدس ہی رہا ہے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ ہمیشہ سے اسلام کی سرزمین رہی ہیں، سوائے ان ادوار کے جس میں غاصبین نے اس پر قبضہ کر لیا اور قتل و غارت گری کی۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو قوماً جبارین یعنی ظالم و جابر قوم کہا، جو کہ جالوت اور اس کے لشکر ہے جسے داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، اور آج کے دور میں یہود کا شمار بھی انہی جبارین میں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ مسجد اقصیٰ عہد فاروقی میں 15 ہجری میں آزاد ہو کر مملکت اسلامیہ کا حصہ بنی۔ اس سے قبل تقریباً 7 صدیوں تک رومیوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ عہد فاروقی کے بعد سے وہ مملکت اسلامیہ ہی کے زیر نگین رہی، یہاں تک کہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں یورپ نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ پر صلیبیوں نے 23 شعبان 492 ہجری جمعے کے دن قبضہ کیا اور تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ بیت المقدس پر 91 سال صلیبیوں کا تسلط باقی رہا۔ اس دوران انہوں نے مسجد کی عزت پامال کی اور مسجد کے متعدد آثار بدل دیے، یہاں تک کہ مسجد کی ایک جانب کلیسا تعمیر کر دیا اور قبۃ الخضرا پر بڑی صلیب نصب کر دی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آیا، جنہوں نے تقریباً 91 سال کے غاصبانہ قبضے کے بعد مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزاد کرایا۔ اس وقت سے وہ مسلسل اسلامی سلطنت کا حصہ رہا، یہاں تک کہ جب مسلمانوں میں ضعف پیدا ہو گئی اور دنیا کے خوف اور حرص نے انہیں کمزور کر دیا، تو پھر یہودیوں نے اس پر 1387 ہجری بمطابق 1967 پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، اور قبضے کے بعد سب سے پہلے حائط البراق پر قابض ہو گئے۔ عہد اموی میں فلسطین دمشق کے تابع تھا، جس کا حاکم سلیمان بن عبد الملک تھا۔ اس عہد اموی میں عبد الملک بن مروان نے اس جگہ قبۃ الخضرا تعمیر کرایا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ فلسطین اموی سلطنت کے خاتمے کے بعد عباسی سلطنت کے تابع رہا۔ خلیفہ ہارون الرشید اور ان کے بیٹے مہدی نے وہاں کا سفر بھی کیا۔ 1171 عیسوی میں مصر میں فاطمی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور عماد الدین زنگی اور ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے مل کر صلیبیوں کے خلاف محاذ کھولا، اور 1099 عیسوی میں جو پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، ان صلیبیوں سے لڑتے ہوئے
بالآخر مارکہ حطین، جسے بیٹل آف حطین بھی کہا جاتا ہے، اس میں القدس شہر کو 27 رجب 583 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 1187 کو پھر صلیبیوں سے واپس لے لیا، اور خود صلاح الدین ایوبی نے مسجد قبۃ الصخرہ میں نماز ادا کی۔ عہد عثمانی میں عثمانیوں نے مملوکیوں کو شکست دے کر حکومت حاصل کی، اور پھر فلسطین اس وقت سے لے کر 4 صدیوں تک عثمانی سلطنت کے تابع رہا۔ مسجد اقصیٰ کبھی یہودی ہیکل نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی وہ ہیکل کی تعمیر نہیں بلکہ اسی مسجد اقصیٰ کی تجدید کی تھی۔ چنانچہ انبیاء کرام میں سے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، جیسا کہ فتح فاروقی کے بعد مسلم حکام اس کی تجدیدی تعمیر کرتے رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا ایک جز حائط البراق بھی ہے، جس کو اب یہودی لوگ دیوار گریا کہتے ہیں۔ ان کے دعوے کے مطابق وہ ہیکل کا باقی ماندہ حصہ ہے، حالانکہ یہودیوں نے شہر قدس میں اپنے وجود سے پہلے کبھی بھی حائط البراق کے بارے میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ جب حائط البراق کی ملکیت کو لے کر مسلمانوں اور یہودیوں میں تنازع ہوا تو 1930 میں اقوام متحدہ کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ مغربی دیوار صرف اور صرف مسلمانوں کی ملکیت ہے، جس کو اقصیٰ کے صحن سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اوقات اسلامی کے املاک میں ہے۔ تو یہ تنازع کیوں پیدا ہوا اور سب سے پہلے یہودی ریاست کا تصور کس نے دیا؟ دوستوں، تھیوڈر ہیرزل بابائے صہیونیت کے لقب سے معروف ہیں۔ یہ آسٹریا کی راجدھانی بداپسٹ میں پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے اسی نے یہودی ریاست یعنی دا جیوش اسٹیٹ نامی کتاب لکھ کر فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا۔ دوستوں، یہودیوں کے درمیان اس شخص کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی پاکستان کے قیام میں علامہ اقبال کی۔ برطانیہ ایک سامراجی حکومت تھی جو نہایت ہی عیاری کے ساتھ سرگرم عمل تھی۔ ایک طرف تو وہ عرب کے متحدہ نمائندے شیخ الشریف حسین سے مذاکرات کر رہی تھی، جس میں تمام عرب ریاستوں کو آزادی اور خود مختاری کا وعدہ کیا گیا تھا، اور دوسری طرف برطانیہ فرانس سے بھی خفیہ معاہدہ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ چنانچہ برطانیہ اور فرانس نے 1916 میں خفیہ معاہدہ کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ سائکس اور فرانسیسی وزیر خارجہ پکٹ کے درمیان کیے جانے والے معاہدے کو سائکس پکٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت یہ طے ہوا کہ عرب خطے کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ عراق، اردن اور فلسطین کا حصہ اور اس کے آس پاس کے علاقے برطانیہ کے زیر کنٹرول رہیں گے، اور شام اور لبنان فرانس کے زیر کنٹرول، اور فلسطین کو بین الاقوامی خطہ قرار دے دیا جائے گا۔ چنانچہ اس معاہدے کے بعد برطانیہ نے شیخ الشریف حسین کے ساتھ تمام معاہدے کا انکار کر دیا۔ پھر اپریل 1916 میں دوسرے معاہدے سین ریمو کانفرنس کے تحت فلسطین پر بین الاقوامی خطے کے بجائے برطانیہ کے انتداب کے حق کو تسلیم کر لیا گیا۔ برطانیہ نے صہیونی منصوبے کی پشت پناہی کی اور 2 نومبر 1917 کو فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن کے قیام پر مشتمل بیلفور ڈیکلیریشن کا اعلان کر دیا، اور 1918 میں برطانیہ نے خطے پر قبضہ مکمل کر کے فلسطینی اراضی کا ایک حصہ صہیونیوں کے حوالے کر دیا۔ برطانوی سامراج کے خلاف فلسطینی قوم نے تحریک مزاحمت کا آغاز کیا اور یکے بعد دیگر کئی بغاوتیں کی، جن سے مجبور ہو کر برطانیہ نے مئی 1939 میں وائٹ بک میں اگلے 10 سالوں میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا۔ لیکن بعد میں نومبر 1945 میں برطانیہ اپنے سیکریٹری ارنسٹ بیون کے بیان کے ذریعے اپنے تمام وعدے سے پھر گیا، اور پھر امریکہ کی سرپرستی میں صہیونی منصوبے کا آغاز ہوا۔ جدید تاریخ اور یہودی قبضہ۔ پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین اور عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور جب 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم، بیت المقدس اور اردن کے علاقے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیلی جنگ میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں آنے لگا۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے۔
اس لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد نمبر 181 پاس کر کے فلسطین کو 2 ملک میں تقسیم کر دیا۔ فلسطینی تنازع کے حل کے لیے عرب ریاستوں نے مصری لیڈر جمال عبد الناصر کی قیادت تسلیم کر لی، لیکن کوئی متفقہ لاہ عمل نہ پیش کر سکی، لہٰذا معاملہ ٹلتا رہا اور صہیونی ریاست اسرائیل روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ فلسطین کی آزادی کی خاطر جون 1967 میں عرب اسرائیل جنگ بھی ہوئی، جس میں عرب کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد اسرائیل کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ 2003 کے اعداد و شمار کے مطابق 1948 کے مقبوضہ اراضی سے ملک بدر کیے گئے فلسطین مہاجرین کی تعداد 56 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ مغربی کنارے اور غزہ سے بے دخل کیے گئے تقریباً 10 لاکھ فلسطینی باشندوں کو اپنے وطن واپس آنے کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یعنی کل ملا کر 56 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ گزین مہاجرت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جو کہ فلسطین کی آبادی کا 68.8% بنتا ہے۔ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے تنازع کے بعد عرب و اسرائیل کے بیچ میں کئی جنگیں ہوئی۔ پہلی عرب اسرائیل جنگ 1948، دوسری عرب اسرائیل جنگ اکتوبر 1956 تا مارچ 1957، تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967، چوتھی عرب اسرائیل جنگ اکتوبر 1973، 1980 تا 1988 عراق ایران جنگ، 1990 میں عراق کا کویت پر قبضہ۔ یہ تمام جنگیں تحریک مزاحمت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئیں، کیونکہ اس سے پورا خلیج اندرونی مسائل میں الجھ کر رہ گیا۔ اکتوبر 1973 کی عرب اسرائیل جنگ اس اعتبار سے کامیاب رہی کہ اس کے بعد تحریک آزادی فلسطین کو فلسطینی عوام کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا، لیکن پھر مصر نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ستمبر 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر لیا۔ اسی طرح 1980 تا 1988 عراق ایران جنگ سے بھی تحریک مزاحمت کو نقصان پہنچا، اور 1990 میں عراق کا کویت پر قبضہ بھی تحریک مزاحمت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، کیونکہ اس سے پورا خلیج اندرونی مسائل میں الجھ کر رہ گیا۔ بیت المقدس تاریخی تناظر میں 300 قبل مسیح کنانیوں نے اس کو بنایا۔ 1850 قبل مسیح حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے اور یہاں کے بادشاہ سے ملے۔ 931 تا 970 قبل مسیح القدس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی۔ 587 قبل مسیح بخت نصر کے ہاتھوں یہ تباہ کر دیا گیا اور یہاں کے یہودی قیدی بنا لیے گئے۔ 15 ہجری 636 عیسوی میں مسلمانوں نے معرکہ یرموک کے بعد ان علاقوں کو آزاد کرایا۔ 17 ہجری 638 عیسوی میں 3000 صحابہ نے اسے فتح کیا اور یہاں کے پادری سفر ینوسی نے شہر کی چابیاں عمر بن عبد الخطاب کے حوالے کی اور معاہدہ کیا۔ 493 ہجری 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے یہاں قبضہ کیا۔ 1187 عیسوی میں معرکہ حطین میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر القدس کو آزاد کرایا۔ 934 ہجری 1516 عیسوی میں عثمانی خلافت نے اسے اپنا حصہ بنایا۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور القدس انگریز کے قبضے میں چلا گیا۔ 1917 میں بیلفور ڈیکلیریشن ہوا اور اس کے تحت یہودی ریاست قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ 1948 میں فلسطین کے 78% علاقے میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ 1387 ہجری 1967 میں یہود نے فلسطین کے باقی ماندہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 1408 ہجری 1987 میں یہودیوں کے خلاف جدوجہد کا اعلان کر دیا گیا۔ امریکہ نے تو 1995 میں ہی بیت المقدس یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت مان لیا، لیکن سابقہ کسی صدر نے امریکی سفارت خانے کو منتقل کرنے کا باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا۔ چنانچہ امریکی قانون کے تحت صدر کو ہر 6 ماہ بعد ایک صدارتی حکم نامہ جاری کرنا پڑتا ہے۔ بالآخر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 دسمبر 2017 کو اپنے سابقہ تمام صدور کی روایات سے ہٹ کر مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر ہی دیا، جس سے پوری دنیا میں اور بطور خاص مشرق وسطیٰ میں کافی بے چینی پھیل گئی اور عالمی برادری کی جانب سے اس کی پرزور مخالفت بھی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں۔
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुसलमानों की यहूद से जंग ना हो जाए। फिर मुसलमान यहूदी को कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी दरख्त और पत्थर के पीछे छुपते फिरेंगे और वो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, आओ इसे कत्ल कर दो। सिवाय गरकत के दरख्त के, वो छुपे हुए यहूदी के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि वो यहूदी का दरख्त है और गरकत के ही फल को आज मुक़द्दस फल के नाम से जाना जाता है, यानी होली फ्रूट। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया।